الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے عقائد، دیوبندی اور بریلویوں کے مشترکہ عقائد۔ یہ دونوں مسلک والے عقیدے میں ماتریدی، فقہ میں حنفی اور سلوک میں صوفی ہوتے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی، جن کا انتقال آج سے 125 سال پہلے 1899 میں ہوا تھا، ان کو یہ دونوں مسلک والے شیخ العرب و عجم کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کی کتاب ضیاء القلوب اور امداد المشتاق مشہور ہے، اور یہ عقید وحدت الوجود کے داعی تھے۔ اسی طرح محی الدین ابن عربی، جس کا انتقال 1240 عیسوی میں ہوا، جس کی 2 کتابیں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ بہت مشہور ہیں، اس کو شیخ العارفین اور شیخ الاکبر کا درجہ دیتے ہیں۔ کلمہ توحید کے معنی کچھ دوسرے ہیں۔ مثلا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب شریعت و طریقت میں کلمہ توحید کو اس طرح بیان کرتے ہیں: لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ۔ والے اللہ تعالیٰ کو اپنے عرش پر استوا نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں موجود ہے۔ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ جہم بن صفوان کا تھا، جس کو 128 ہجری میں قتل کیا گیا تھا، اس کے اس عقیدے کے بنیاد پر۔ والے اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے خواب میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 150 ہجری میں ہوا، کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب کی حالت میں 99 ٹائمز اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور آخری دفعہ جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا بھی سکھائی۔ والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور من نور اللہ کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، ان کو پہلی مخلوق بھی مانتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، یعنی وہ نہیں جو سورہ اعراف میں آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بلکہ حضرت آدم نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، اور ان کی دعا مقبول ہوئی۔ یہ دونوں مسلک والے کہتے ہیں کہ رسول اکرم کبھی کبھار دنیا میں واپس آتے ہیں۔ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کے اپنے بزرگ بھی دنیا میں واپس آئے ہیں۔ مثلا قاسم نانا تبی، جن کا انتقال 1879 میں ہوا تھا، وہ چند سالوں کے بعد دیوبند میں ایک جھگڑا ہو رہا تھا تو اس کو چکانے کے لیے زندہ ہو کر واپس آ گئے۔ اور اسی طرح اشرف علی تھانوی کے دادا شیخ فرید جب دفن کرنے کے 3 روز کے بعد وہ اپنے جوڑوں سے ملنے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لیے اپنے جوڑوں سے ملنے آ گئے تھے۔ ایسے بہت سے قصے ان کے پاس۔ یہ بھی ہے کہ ان کے کوئی امام تھے، امام سعد الدین تفتزانی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت بیداری میں کئی دفعہ ملاقات کی کہ خیال ہے، یعنی مردہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور دنیا میں کبھی کبھار واپس بھی آ سکتا ہے۔ یہ دونوں مسلک والے خبروں پر مراقبہ کرتے ہیں اور خبروں سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ جیسا قاسم نانا تبی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، وہ صابر کلیاری کی خبر پر مراقبہ کرتے تھے، اور الیاس کاندھلوی جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی تھی، وہ شاہ نور محمد بدایونی کی خبر پر کئی سال تک وہیں پہ گوشہ نشین رہے۔ کا قصہ ہے کہ شیخ رفاعی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ خبر میں سے باہر نکالا، جس کو کہ شیخ رفاعی نے بوسہ دیا۔ پھر خسید بردہ جو دونوں کے پاس بھی ہے کہ وہ صاحب جب گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے خبر میں سے ایک چادر دی، پتہ نہیں وہ چادر کتنی پرانی تھی۔ خیر، وہ قصہ ہے خسید بردہ کا، بہت مشہور قصیدہ ہے، آپ لوگ پڑھ لیں۔ قطب، غوث، قطب الاقطاب، قطب ارشاد، ابدال وغیرہ کے ہستی، یعنی ایسا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کنارے بیٹھ گئے ہیں اور دنیا کا انتظام یہ لوگ چلا رہے ہیں۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے نقشے سے وسیلہ لینا. یا ہاں، زکریا کاندلوی کی کتاب ہے العطور المجموعہ، اس میں نقشہ بھی ہے. اچھا، پھر اشرف علی تھانوی کی کتاب میں بھی ہے، نشر الطیب میں، تذکرۃ الحبیب میں بھی نقشہ ہے، اور نقشے سے وسیلہ لینا کا پورا طریقہ ایسا لگتا ہے جیسا ہندو آرتی اتارتے ہیں ویسا ہے. اور پھر اس سے فیض جو حاصل ہونے والا ہے تو 7-8 صفحے پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ کتاب میں پڑھ لیں. کتاب کا نام ہے العطور المجموعہ. اور ایک دوسرا جو عقیدہ ہے فنا فی اللہ کا عقیدہ، یعنی جب فنا یعنی بندہ جو ہے نا اس کے پاس اتنی قدرت آ جاتی ہے کہ وہ خود، یعنی اللہ کی قدرت اس کے پاس آتی ہے. یعنی کوئی پیدائشی اندھا ہے تو اس کو جو ہے بینائی عطا کر سکتے ہیں اور مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. جیسا زکریا کاندلوی نے یہ قصہ لکھا ہے کہ ایک پیدائشی اندھے بچے کو جو ہے نا وہ صاحب نے بینائی عطا کر دی. پھر انور شاہ کاشمیری کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک مرغی کو جو نا زندہ کیا. اور پھر امداد اللہ مہاجر مکی کا ہے قصہ ہے کہ ایک مردے کو انہوں نے خم باذن اللہ کہا، اس نے نہیں اٹھا تو انہوں نے کہا خم باذنی، اور مردہ بیدار ہو گیا، یعنی زندہ ہو گیا. تصور الشیخ کا عقیدہ ہے، یعنی جب آپ کسی مصیبت میں پڑ جائیں تو اللہ کے بجائے جو ہے نا اپنے شیخ کا عقیدہ رکھیں، شیخ کا خیال اپنے دھیان میں لائیں، اپنے دل میں لائیں، تو شیخ وہاں پہ حاضر ہو جاتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے. جیسے فخر الدین دیوبندی کی کتاب میں ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، ان کے دادا کہیں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو آ گئے، تو انہوں نے اپنے شیخ کا تصور کیا. تو ان کا جو شیخ وہاں پہ آتے کے ساتھ یہ ڈاکو کی جو ہے نا جو بڑھتا ہوتا وہ چینج ہو گیا. اب انہوں نے ان کی خاطر مدارت شروع کر دی. جس طرح ہندوؤں میں اوتار کا عقیدہ ہے، ان کے پاس بھی اوتار کا عقیدہ ہے. مثلا حاجیوں کی ایک کشتی ڈوب رہی تھی، یعنی کشتی ڈوبنے کے قریب تھی، تو امداد اللہ مہاجر مکی جو دلی میں بیٹھے تھے یا انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پلک بھر میں وہاں پہ چلا گئے، جا کے وہ کشتی کو جو ہے نا یعنی طوفان سے، یہ طغیانی سے نکال کے واپس انڈیا آ گئے. واپس آنے کے بعد ان کی پیٹھ پر جو کشتی کے جو نشان تھے وہ رکھے تھے، اور پھر ان کی جو لنگی یا دھوتی تھی اس میں نمک کے نشان تھے. بہت مشہور قصہ ہے، 2-3 صفحے میں ارباح ثلاثہ میں ہے. یہ میرے کو تو ایسا لگتا ہے جیسا ہندوؤں میں اس کا قصہ ہے کہ سیتا کو لانے کے لیے ہنومان جی یہاں سے انڈیا سے جا کے ان کو لے کے آئے تھے پلک بھر میں، ویسے یہاں سے امداد اللہ مہاجر مکی کشتی کو ٹھیک کرنے کے لیے، حاجیوں کو کشتی کو بچانے کے لیے یہاں سے انڈیا سے پلک جھپکتے میں چلے گئے، اور جا کے وہ کشتی کو ٹھیک کیا، وہ واپس آ گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. نبوت، ختم نبوت کے تعلق سے آپ قاسم نانوتوی کی کتاب تہذیب الناس ضرور پڑھیں، چھوٹی سی کتاب ہے، صفحے نمبر 29 اور 30 ضرور پڑھیں. وہ کہتے ہیں کہ خاتم کے معنی 2 ہیں. ایک ہوتا ہے اتھارٹی، یعنی کسی کی آفس سے کوئی نوٹس نکلنا، یا کسی کو آفر دینا، کسی کو پوسٹ پہ اپائنٹ کرنا. تو رسول اللہ علیہ وسلم کا جو وہ ہے خاتم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم یعنی جتنے انبیاء ہیں دنیا میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی سے نکلے ہیں، یعنی خاتم یعنی وہ یعنی ان کی اتھارٹی ان کے اسٹیمپ سے نکلے ہیں. اور دوسرے ایک ہوتا ہے خاتم بن یعنی زمانہ، یعنی چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے ہیں اس لیے ان کو خاتم کیا جاتا ہے. اگر بیچ میں یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی بروزی نبی یا نبی بالعرض نبی امکان نبی مثل نبی کوئی آ جائے تو اس سے رسول اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ خود ہی پڑھ لیں، پھر میں اس میں کچھ بولنا نہیں چاہتا. اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا جا رہا تھا تو وہ بات کر رہے تھے، اور یہ کتاب ہے اخلاق حسین قاسمی کی کتاب میں ہے. اتنا ہی نہیں، موجودہ دور کے جو الیاس گھمن ہے پاکستان کی بہت مشہور، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا رہا تھا تو بات کر رہے تھے. اور دفن میں غلطی ہوئی اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے صرف آنکھیں دیکھ کے کہا کہ بس ان کا انتقال ہوا، جب
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دل کی طرف ان کی نگاہ تھی اور دل میں حرکت بھی ہو رہی تھی۔ الیاس من کی کتاب ہے، اس میں پڑھ لیں آپ۔ اور تقلید کے بارے میں دونوں بھی امام ابو حنیفہ کے مخلد ہوتے ہیں اور تقلید سے باہر، یعنی تقلید سے باہر آنا نہیں چاہتے۔ اس کے لیے آپ تقی عثمانی کی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت میں پیج نمبر 87 سے 92 تک پڑھیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ صحیح حدیث پر عمل کرنا گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ سن لیجئے، صحیح حدیث پر عمل کرنا گمراہی کا باعث ہے۔ پڑھ لیں تقلید کی شرعی حیثیت، صفحے نمبر 87 سے 92 تک کے بارے میں۔ جس طرح بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم مانگتے تو ہم اللہ سے ہیں، ہم بیچ میں ان لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہی عقیدہ معارف القرآن اردو جلد اول صفحے نمبر 101 اور 102 پر بھی ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ زندہ اور مردے سے وسیلہ لینا ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، مگر ان لوگوں کو بیچ میں وسیلہ بناتے ہیں، حتیٰ اگر مردہ بھی ہو تو اس سے کچھ نہیں۔ اور یہی عقیدہ اشرف علی تھانوی کی کتاب میں بھی ہے۔ اور قرآن معرف القرآن کی سورہ احزاب کے میں ایک آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد ان کی امہات المومنین، ہمارے جو امہات المومنین وہ بیوہ نہیں ہوئی، اسی لیے انہوں نے نکاح ثانی نہیں کیا۔ یعنی جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے مائیں تھے، اس لیے انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بیوہ ہوئی نہیں تھی، رسول اللہ علیہ وسلم تو اپنے خبر میں زندہ تھے، اس لیے وہ لوگ نکاح نہیں کیا۔ خیر وہ سورہ احزاب میں ہے، آپ دیکھ لیں۔ علم غیب، تقی عثمانی صاحب کا بیان ابھی سوشل میڈیا پہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو جاتا تھا، کوئی آدمی وضو کرتا کہ اس کے وضو کے پانی میں کون سا گناہ جھڑ رہا ہے، یعنی وہ کیا وہ شراب پی کر آیا ہے یا کہ زنا کر کے آیا ہے یا والدین کی نافرمانی کر کے آیا ہے۔ خیر کتابیں تو بہت ہیں، یہ کتابیں میرے پاس ہیں، بعض کتابیں، اگر آپ کو اس میں سے اقتباسات چاہیں تو مجھ سے رابطہ پیدا کریں۔ اربع ثلاثہ شاہ صاحب، بحثی زیور، شریعت و طریقت، نشر الطیب، قطر المجموعہ، فضائل اعمال مشائخ چشت، اکابر کا سلوک و احسان، صحبت اولیاء، پھر تقی عثمانی کی تقریر ترمیزی اور تقلید کی شرعی حیثیت۔ اس کے علاوہ دوسری کتابیں ہیں دیوبندیوں کے۔ اچھا، سب سے یعنی اگر آپ کو پڑھنے کی وہ ہے تو شکاگو کے مفتی نوال الرحمن کی ایک کتاب اردو میں ہے، کتاب کا نام ہے تصحیح الخیال، آپ پڑھ لیں۔ یعنی فضائل الاعمال سے بھی شاندار کتاب ہے، بہت ہی اس کے بھی میرے پاس آپ کو میں اقتباسات دے سکتا ہوں۔ یہ تو صاحب تو حیدرآباد کے ہیں، میں بھی حیدرآباد کا ہوں، تو ان کے تین بھائی تو حیدرآباد میں ہیں، جمال الرحمان، کمال الرحمان اور ایک رحمان ہے۔ یہ صاحب کتاب پڑھ لے کے دیکھیں، اور خود کو جو ہے نا امیر شریعہ بورڈ آف نارتھ امریکہ کہتے ہیں۔ خیر میرے پاس ضیاء القلوب بھی ہے اور امداد المشتاق بھی ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے، ان کتابوں سے چھوڑ کر جو ہے نا قرآن و حدیث پر ہم کو آ جانے کے اللہ ہمیں توفیق دے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا نہیں میری۔ اور میں نے جو بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے، میرے سے جو نا عمر ہو گئی، میرے کو ویڈیو بنانا نہیں آتا، میں نے بنایا، اور اس سے اگر کوئی ہدایت پا گیا تو اللہ اس کو میرے لیے ثواب جاریہ بنائے۔ اللہ حافظ۔